العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. پروردگار عالم اپنے کلام میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں ولایت کا اعلان کر رہا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا ان نعرہ لگانے والوں کو سلامت رکھے. میں اپنا موضوع شروع کرنے جا رہا تھا لیکن بھائی کا جوش و ولولہ دیکھ کر ایک بات ذہن میں آ گئی کہ یہ نعرہ حیدری کیا ہے. نعرہ حیدری نعرہ ہے وفاداروں کا. نعرہ حیدری نعرہ ہے وفاداروں کا. دل جلا دیتا ہے یہ دین کے غداروں کا. نعرہ حیدری نعرہ ہے وفاداروں کا. دل جلا دیتا ہے یہ دین کے غداروں کا. سن کے یہ نعرہ مدد کے لیے نمبر آئے. بعد میں آئے علی پہلے 72 آئے. یہ ہے نعرہ اور اسی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے بس اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور کوئی تیسرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ آیت ولایت کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا نشان اتنا خوبصورت ہے کہ سورہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی شیعہ کیوں ہو تو کہو 555 کی وجہ سے. کوئی کہے علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو کہو 555 کی وجہ سے. بولو علی کو خلیفہ بلا فضل کیوں مانتے ہو کہو 555 کی وجہ سے. اللہ نے 555 میں راز رکھا ہے, 3 بار بتایا 5 5 5. آئے ولایت ہے سورہ مائدہ 55ویں آیت, اور ولایت کا ذکر ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سب نے لکھا. بھائی سب ہم سے پوچھتے ہیں عقیدہ قرآن سے دکھاؤ. ہم تو عقیدہ قرآن سے دکھا دیں گے. اپنے عقیدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم اپنا عقیدہ دکھا رہے ہیں. ہم اپنا عقیدہ دکھا رہے ہیں کہ قرآن میں ولایت علی موجود ہے. سب نے لکھا, ہمارے پاس تو ہے ہی لیکن ہمارے بھائیوں نے بھی لکھا ہے, ان کے بزرگ علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت تب آئی جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. جب علی نے زکوٰۃ ادا کی. عزیزان محترم, زکوٰۃ یہ کون سی انگوٹھی تھی جو زکوٰۃ میں دے دی؟ پہلے تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھائی علی کے لیے آج شکایت کا موقع مل گیا کہ رسول کی خدمت میں جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ علی کی نماز گئی, اس لیے کہ حالت رکوع میں بھائی وہ خشوع نہیں رہا. زکوٰۃ دیتی, مانگنے والے نے مانگا, علی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. بڑا سمجھدار مانگنے والا تھا. جب مانگا اللہ سے تو دیکھا ید اللہ کی طرف, دیکھا ید اللہ کی طرف, اور اس نے انگوٹھی اتار لی. لیکن لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ علی کی نماز گئی. رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ. میں کہتا ہوں آیت آئی
اور ولایت لائی، اعلان ولایت کرتی ہوئی آئی کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ہم حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو آیت آ جائے، تاریخ ہے بہت سے لوگوں نے، یا علیم بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ہم بھی سکھایا سائل کو کہ آنا ہم سے مانگنا، ہم انگوٹھی دے دیں گے، لیکن دینے کی نیت ہوا کرتی ہے۔ علی کی نیت ہی کچھ اور تھی، دنیا کی نیت کچھ اور ہے، لیکن تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے آیت تو نہیں آئی، لیکن دینے والے فقیروں کو ڈھونڈتے پھرے کہ واپس انگوٹھی مانگے، آیت نہیں آئی ہے۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ لیکن مولا علی نے کون سی انگوٹھی دی؟ یہ وہ انگوٹھی تھی جس میں مملکت سلیمان پنہا ہے۔ جناب نبی اللہ سلیمان کا نام آپ سب نے سنا ہے۔ جناب سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا، اور ان کی مملکت کا راز اس انگوٹھی میں تھا۔ جب انگوٹھی ہاتھ میں رہتی تھی حکومت رہتی تھی، انگوٹھی گئی حکومت چلی گئی۔ تو تاریخ میں ایک جگہ ہم نہر کے پاس موجود ہے نا، لوگ اترتے ہیں غسل کے لیے، اندر اترتے ہیں تو انگوٹھی چلی گئی پانی میں، وہ چلی گئی کسی مچھلی کے پیٹ میں، وہاں پر ایک مچھیرا تھا، یہاں پر انگوٹھی گئی وہاں مملکت چلی گئی۔ انگوٹھی تھی تو مملکت تھی، انگوٹھی گئی مملکت گئی۔ وہاں کوئی چاہنے والا مچھیرا تھا جو سلیمان کو چاہتا تھا، اس نے مچھلی کو پکڑ لیا، مچھلی کو چاک کیا، اندر سے انگوٹھی نکلی، انگوٹھی سلیمان کو لا کے دی، سلیمان نے انگوٹھی پہنی، حکومت دوبارہ مل گئی، دوبارہ حکومت سلیمان کو مل گئی۔ یہ انگوٹھی اور تبرکات انبیاء چلتے رہے، نبی کے پاس آئے۔ جب نبی کے پاس یہ انگوٹھی آئی، مولا علی کی بی بی فاطمہ سے شادی ہوئی، رسول خدا نے تحفے میں علی کو دے دی۔ علی سے سائل نے سوال کیا، علی نے ساری مملکت سلیمان نام خدا پہ زکوٰۃ میں دے دی۔ علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ اب علماء سے جا کے پوچھئے، صاحبان علم فہم تشریف فرما ہے، جا کے علماء سے پوچھئے کہ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا۔ 1/40% نکالیں تو 2.5% یعنی 2.5% بنتا ہے۔ 1/40 یعنی کل مال کا 2.5% زکوٰۃ ہے۔ بھائی علی کی دولت کیا ہوگی؟ پوری مملکت سلیمان جس کے مال کا فقط 2.5% ہے، فقط 2.5% ہے۔ یہ میرا مولا علی ہے، یہ ولایت ہے۔ اور آج کے اس جلوس میں، آج کے اس موقع پر میں نے اس ولایت کا ذکر آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس کی بھی وجہ ہے، مجھے اس وجہ تک جانا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں زمین ہموار کروں۔ آپ یہاں جو آج جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی علامت ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں، ایک ہے زندہ ہونا، یعنی جو سانس لے رہا ہے، جو کھا پی رہا ہے، جو چل پھر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کھا پی نہ سکے، اٹھ بیٹھ نہ سکے، سانسیں بند ہو جائے، ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نظر میں یہ زندہ اور مردہ نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں زندہ کون ہے؟ قرآن کی نظر میں مردہ کون ہے؟ امام سے پوچھئے۔ اس لیے جب تک امام کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا، امام موسیٰ کاظم کے بابا سے پوچھا گیا کہ بتائیے مولا، قرآن زندہ اور مردہ کسے سمجھتا ہے؟ مولا نے بتایا کہ سن لو، اللہ کی نظر میں زندہ وہ ہے جو ہماری ولایت اور امامت کو مانتا ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، توجہ فرمانے والے محترم کہ اللہ کی نظر میں زندہ اور مردہ کون ہے؟ اللہ کی نظر میں زندہ وہ ہے جو اہل بیت کی ولایت کا قائل ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اور کوئی ان کی محبت رکھ کر اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو بھی ہم اس کا شانہ ہلا ہلا کے کہتے ہیں سنو اور سمجھو، یعنی جو دنیا سے چلا گیا مردہ نہ سمجھنا، زندہ ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے۔ ولایت کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ولایت آل محمد وہ نعمت ہے جس پر اللہ نے نعمت کو ہی تمام کر دیا، اللہ نے دین کو کامل کر دیا جب ان کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک علاقے سے آیا تھا سوال کرنے کے لیے کہ مولا کچھ عطا کیجیے، تنگست ہوں، لیکن وہاں کر شکایت بھی کرنے لگا کہ مولا ہماری مسجد میں کچھ لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے آپ آل محمد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میرے دل کو صدمہ
لگتا ہے. بس یہ بات چیت ہو رہی تھی. امام نے اس سے کہا کہ اچھا پھر اب میں تجھے ایک چوائس دیتا ہوں کہ یا تو میں تجھ کو دولت دے دوں یا پھر تجھ کو 4 ایسی دلیلیں دوں کہ جب تو ہمارے دشمنوں کے سامنے پیش کرے تو ان کے منہ بند ہو جائیں. تو کیا چاہے گا بھائی؟ توجہ کا طالب ہو. امام آزما رہے ہیں, چاہنے والے کو آزمائش میں ڈالا کہ یہ حقیقی نعمت کی پہچان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. کہا کہ بتا دو میں سے ایک کو چن لے, کیا تجھے دولت دنیا دے دوں یا تجھے اپنی ولایت پہ 4 دلیلیں دے دوں. اس نے کہا مولا دولت تو ملتی رہے گی, آپ دلیلیں دے دیجئے, آپ دلیلیں دے دیں. امام نے اسے 4 دلیلیں دی. جب وہ جانے لگا امام نے کہا ٹھہر جا, یہ مال بھی لیتا جا. اس نے گھبرا کر کہا مولا آپ نے تو کہا تھا ایک چن لوں. مولا نے کہا میں دیکھ رہا تھا تجھے اصل دولت کی معرفت ہے یا نہیں ہے.